خواب ایک ایسی چیز جو ہم سب دیکھتے ہیں، کبھی کبھی تو اتنے اصلی لگتے ہیں کہ جیسے جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور ہماری زندگی پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن سوچئے، کیا ہو اگر کوئی خواب صرف ایک ذاتی تجربہ نہ رہے، اگر وہ کسی کے لیے ایک ایسے دعوے کی بنیاد بن جائے جو پوری دنیا کو متاثر کرے؟ ذرا تصور کریں کہ ایک خواب نظر آئے، اتنا واضح، اتنا طاقتور کہ دیکھنے والے کو یقین ہو جائے کہ یہ ایک پیغام ہے۔ لیکن یہ پیغام صرف اس کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ یہ اعلان ہے ایک نئے نبی یا مہدی کے آنے کا۔ یہ کوئی خیالی سوال نہیں بلکہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو تاریخ میں بار بار سامنے آیا ہے، اور آج ہم اسی کی گہرائی میں جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس موضوع کو کیسے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم خوابوں کی طاقت کو دیکھیں گے، پھر تاریخ میں جھانکیں گے کہ یہ دعوے کب اور کیسے ہوئے، اس کے بعد قرآن و روایات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں اس اہم فرق کو سمجھیں گے کہ ذاتی تجربہ کیا ہے اور عوامی ثبوت کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس بحث میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ماننی پڑے گی، خوابوں میں واقعی ایک طاقت ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ لوگ انہیں اتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور تو اور ہماری روایات بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ بھائی سارے خواب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسلامی روایت میں خوابوں کو عام طور پر 3 قسموں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک ہے بشارہ، یعنی اللہ کی طرف سے کسی مومن کے لیے اچھی خبر۔ دوسری قسم ہے تحذیر، جو شیطان کی طرف سے ڈرانے یا بہکانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے اضغاث، یعنی ایسے خواب جو پریشان کن اور بے مطلب ہوں۔ تو اصل سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو وہ کیسے طے کرے گا کہ اس کا خواب ان تینوں میں سے کون سا ہے؟ خوابوں کو استعمال کر کے خدائی اسٹیٹس کا دعویٰ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں ایک بہت واضح پیٹرن نظر آتا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ 8ویں صدی کے المقنے سے لے کر 21ویں صدی کے احمد الحسن البصری تک ایک ہی کہانی بار بار دہرائی گئی ہے۔ فضل اللہ حروفی، غلام احمد، جہمان الطیبی، ان سب میں ایک بات مشترک ہے۔ ان سب نے اپنے بڑے بڑے دعووں کی بنیاد ایک ایسی چیز پر رکھی جو حد سے زیادہ ذاتی اور ناقابل تصدیق ہے، یعنی ایک خواب۔ جیسے فضل اللہ حروفی، جنہوں نے لکھا کہ انہوں نے خواب میں ایک لباس دیکھا اور بس انہیں فوراً یقین ہو گیا کہ یہ مہدی کا لباس ہے اور وہ خود مہدی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایک ذاتی احساس کو، ایک اندرونی کیفیت کو پوری دنیا کے لیے ایک ناقابل تردید ثبوت بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ بالکل یہی کہانی سلطان محمد گنابادی کے ساتھ بھی ہوئی۔ انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ایک خواب نے انہیں دین کو دوبارہ زندہ کرنے کا عظیم مشن سونپا ہے۔ تو یہ تاریخی پیٹرن تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دعوے کی کوئی مذہبی بنیاد بھی ہے؟ تو جب تاریخ ان دعووں کی حمایت نہیں کرتی تو پھر یہ دعوے دار اپنی دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ اکثر وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن کیا قرآن واقعی یہ کہتا ہے کہ کسی الہی رہنما کی پہچان خوابوں سے کی جا سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بہت عام مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی دی جاتی ہے۔ دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں، جیسے حضرت یوسف کا خواب سچا تھا اور ان کی نبوت کی دلیل تھا، ویسے ہی ہمارے خواب بھی سچے ہیں۔ لیکن ماخذ اس بات کو بالکل رد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خواب حضرت یوسف کے لیے ایک خوشخبری تھی، دوسروں کے لیے کوئی پبلک پروف یا ثبوت نہیں تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب سنایا تو وہ ایمان لانے کے بجائے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر تو واضح ہو گئی، لیکن روایات اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہاں ہمیں اس مسئلے پر ایک ایسا جواب ملتا ہے جو شاید سب سے زیادہ واضح اور فیصلہ کن ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث اس پوری بحث کو ہی سمیٹ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان الدین اللہ اعز من ان یرف النوم، یعنی اللہ کا دین اس سے کہیں زیادہ عظیم اور مضبوط ہے کہ اس کے فیصلے خوابوں کی بنیاد پر کیے جائیں۔ کتنی صاف اور سیدھی بات ہے۔ یہ ایک حدیث ہی پوری دلیل کی بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے تمام بڑے علماء کا ہمیشہ سے اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ عقیدے جیسے اہم معاملے کی بنیاد خواب نہیں ہو سکتے۔ امت نے کبھی بھی اپنے رہنماؤں کی پہچان کے لیے خوابوں کا سہارا نہیں لیا۔ اور کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ خواب کی تعبیر بہت مشکل کام ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اس میں ہمیشہ شیطانی دھوکے یا نفسیاتی وہم کا خطرہ رہتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھایا جاتا ہے،
کچھ روایات میں آتا ہے کہ شیطان کسی نبی یا امام کی شکل میں نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی انہیں خواب میں دیکھے تو وہ سچا ہے نا؟ اس کا جواب بہت سادہ اور منطقی ہے۔ اگر کسی نے امام مہدی کو کبھی دیکھا ہی نہیں تو وہ خواب میں کسی کو دیکھ کر یہ کیسے جان سکتا ہے کہ یہ واقعی وہی ہے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ شیطان نہیں ہے جو کسی اور نورانی چہرے میں آ کر دھوکہ دے رہا ہو؟ مطلب تصدیق کا کوئی موضوعی، کوئی آبجیکٹو طریقہ تو ہے ہی نہیں۔ تو تاریخ، قرآن اور روایات سب ہمیں ایک ہی نتیجے پر پہنچا رہے ہیں، اور یہ ہمیں ایک بنیادی اصول کی طرف لاتا ہے۔ ہمیں ذاتی تجربے اور عوامی ثبوت کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنی ہوگی۔ دیکھیے، ایک خواب کسی کے لیے بہت معنی خیز ہو سکتا ہے، اس سے سکون مل سکتا ہے، کوئی رہنمائی مل سکتی ہے، ایمان مضبوط ہو سکتا ہے، یہ سب بالکل ممکن ہے اور ایک ذاتی تجربہ ہے۔ لیکن جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا خواب سب کے لیے ایک حکم ہے، تو پھر ثبوت کا معیار بدل جاتا ہے۔ عوامی ثبوت کو ایسا ہونا چاہیے جسے ہر کوئی پرکھ سکے، جو سب کے لیے واضح ہو، اور خواب ان معیارات پر پورے نہیں اترتے۔ تو اصل بات یہ نہیں کہ خواب بے معنی ہے، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کا دائرہ کار ذاتی ہے۔ وہ کسی کے ذاتی ایمان کو تو مضبوط کر سکتے ہیں، لیکن وہ پوری امت کے عقیدے کی بنیاد نہیں بن سکتے، خاص طور پر جب معاملہ کسی الہی رہنما کی پہچان جتنا نازک اور اہم ہو۔ آخر میں پوری بحث اس ایک سوال پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، ایک شخص کے لیے پیغام اور سب کے لیے حکم کے درمیان وہ لکیر کہاں ہے؟ اسی لکیر کو پہچاننا دراصل عقیدے کو وہم سے اور ذاتی الہام کو عوامی گمراہی سے الگ کرتا ہے۔